السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 106 آیت کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے کون سی آیات کو منسوخ کیا ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں جو یہ سوال ہے. بقرہ 2 اس کی 106 آیت ہے، اور ایک آیت اور لکھ لیں ساتھ میں اس کے ساتھ کنیکشن سے بتاؤں گا. سورہ الحج 22ویں صورت ہے اور اس کی 52 آیت. اب ہوا یہ رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہو یہ رہا ہے کہ اس کے 2 ترجمے معاشرے میں مشہور ہیں. وہ میں پہلے بتا دوں کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں. ایک یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم آیت کو منسوخ نہیں کرتے. ان کا سوال ہے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں قرآن سے، یا آیتیں کون سی. تو لوگ کہتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کون سی آیتیں منسوخ ہوئیں، یہ ہے سوال بیسیکلی. تو میں اس آیت کی جو ترجمہ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت کو منسوخ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. اس کے لیے پہلے میں پڑھوں گا سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے تجھ سے قبل رسول سے اور نبی سے نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی، یعنی نبی نے یا رسول نے کوئی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا یعنی ڈال دیا. پس اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان القا یعنی ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کو منسوخ کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہو یا رسول ہو، جب بھی وہ اس کو واضحات کرے گا دوسری کی زبان میں، قوم کی زبان کے ساتھ، تو اس کی تمناؤں میں شیطان ڈال دیتا ہے، القا کر دیتا ہے، کوئی کانسیپٹ ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو شیطان نے اس کی کانسیپٹ ڈالا، نبی ہو یا رسول ہو یا جو بھی آدمی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے قوم کی زبان میں، تو اللہ کینسل کر دیتا ہے شیطان نے جو القا کیا. اور کائے سے کرتا ہے؟ آیت سے. تو یہاں ہی لکھا ہوا ہے پس اللہ منسوخ کرتا ہے. فَيَنسَخُ اللَّهُ، اللہ منسوخ کرتا ہے ما یلقی الشیطان، جو شیطان القا کرتا ہے، یعنی شیطان جو ڈال دیتا ہے اس سے اللہ منسوخ کر دیتا ہے اس کو. ثم پھر یحکم اللہ آیاتی، پھر وہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، آیات کو اسٹیبلش کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں ہم کو اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے القا کو کینسل کرتا ہے اور اپنی آیت کو محکم کرتا ہے. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، اور آج بھی آیات پڑھیں گے آپ تو آیات کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانسیپٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں؟ تمنائیں، لوگوں کی تمنائیں یا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوگی تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا، مگر وہ کس سے ہوئی؟ آیت کی وضاحت سے. اب جو ان کا سوال تھا وہ اس کو ہم دیکھیں کہ وہ عربی میں ہے. میں پھر پڑھتا ہوں عربی کے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ 2 اس کی 106 آیت ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی جو صحیح معنی ہیں وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا. ما ننسخ من آیتن، اس کے معنی جو کچھ منسوخ کرتا ہے اللہ آیات سے کرتا ہے. من آیتن، من کے معنی ہوتے ہیں عربی میں سے،
اردو میں سے, انگلش میں فرام دی آیات سے منسوخ کرتا ہے وہ. تو ہمارے معاشرے میں انہوں نے لکھا ہے جو کچھ منسوخ کرتا ہے آیت کو. تو اب لوگ جب آیت کو انہوں نے سوال کیا کتنی آیتیں منسوخ ہوئی, تو آیت کو جب کر دیں گے, اس کا مین کے معنی کو کریں گے تو آیت کو منسوخ کر دے گا اللہ تعالیٰ ترجمے میں. تو یہاں یہ لکھا ہے ما ننسخ من آیتن, جو کچھ منسوخ کرتا ہے وہ آیت سے کر دیتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آیت کو منسوخ نہیں کر رہا, آیت سے منسوخ کر رہا ہے. کس چیز کو؟ القا شیطان, جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. تو جو کچھ شیطان ڈالے گا اس سے اللہ تعالیٰ آیت سے اس کو منسوخ کر دے گا. او ننسیا, یا آیت سے اس کو بھلا دے گا, اس کانسیپٹ کو جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. ناتی بھی خیر منہا, پھر آیت سے اس سے بہتر لے کے آ جائے گا جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. او مثلیا, جو شیطان نے ڈالا اس کی مثل آیت سے بہتر لے آئے گا. تو کنٹینیوس وہ, اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں, کیونکہ آیت دوسری آیت کی وضاحت کر دیتی ہے. تو میں نے پہلے ڈائریکٹ یہ نہیں پڑھا, پہلے میں نے وہ پڑھا آپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے رسول اور نبی کے تمناؤں میں القا کر دیتا ہے شیطان. تو ہم جتنے لوگ ہیں جب قرآن سمجھانے بیٹھ رہے ہیں, قرآن کی وضاحت کرنے بیٹھ رہے ہیں, تو کتنی تمنا ہے ہمارے پاس. پہلے بتایا تھا میں نے کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ تمنا ہی تو کر رہے ہیں. تو تمنا جب کر دیں گے تو آیت کے ساتھ تمنا آپ ڈال دیں گے. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوگی, آیت بدل کے وضاحت ہوگی, مکان چینج ہو کے وضاحت ہوگی, تو آیت سے منسوخ کرتا ہے القا شیطان, آیت کو منسوخ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جو آپ کا سوال تھا, جو معاشرے میں پھیلا رکھا ہے کہ یہ والی آیت آ گئی, اس سے پچھلی والی آیت اللہ نے منسوخ کر دی, فلانی آیت آ گئی وہ آیت منسوخ ہو گئی, فلانی آیت آ گئی منسوخ ہو گئی. منسوخ تمہارے کانسیپٹ ہو رہے ہیں جو ڈال رہے ہیں نا یہ لوگ, جو کہہ رہے ہیں منسوخ, وہ کینسل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. 4 کتابیں وہ منسوخ ہو گیا, فلانا چیز ہے وہ منسوخ, ہر چیز کو منسوخ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, آیت سے کر رہا ہے. آیتی سے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ منسوخ, کس کو؟ جو القا شیطان ہے. تو لوگوں نے تو بہت ساری تمنائیں پھیلا رکھی ہیں, آیت پڑھی اور اتنی ساری تمنائیں اپنی اپنی بیان کر دیتے ہیں. تو آیت سے وہ منسوخ ہو جائے القا شیطان. یا پہ جاؤ سورہ نحل 16 اس کی 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم آیات کی جگہ آیات سے بدلتے ہیں, اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے گھڑ لیا, بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک جتنی میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں ان کی ایک جگہ تھی, سورت نمبر, آیت نمبر ان کی جگہ ہے. جگہ بدل کے آئیں, یہاں تک پہنچے ہم اس سورت 16:101 تک ہم آیتیں بدل کے آئیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ, جب ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یہ بات یاد رکھیں, یہ میں نے نہیں, یہ اللہ آپ نے, میں نے کیا کہ آیتیں نکالی ہیں. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی معجم المفرس کنکارڈنس سے آیتیں نکال سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے مکان کے کون سی آیت بیان کی جائے گی, پھر اس کے بعد اب دیکھیے آج آپ کے ہاتھ میں کتابچہ ہے, یہ جب کمپائل کیا جا رہا تھا کتابچہ, تو یہ میں نے اللہ کی مدد سے ہی کمپائل کیا, مگر ابھی جب میں بیان کرنے کھڑا ہوں تو پھر بدل رہا ہے, مکان بدل رہا ہے, کنٹینیوس بدل رہا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہی نہیں نوٹ کیا. یہ کتاب میں نے تو چھپائی ہے, یہ صحیح غلط تھوڑی چھپ گئی. ایک انگریزی کا لیکچر رمضان کے اندر میں نے اسی لیکچر کو دیا تھا, اور کسی اور مکان سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اس وقت. آج پھر دوبارہ پھر مکان بدل دیا, اور پھر کل تیسری جب آپ بیان کریں تو آپ پھر مکان کو فکس نہیں کہ ایک دفعہ بدل دیا تو دوبارہ نہیں بدلتا, وہ بدلتا رہتا ہے کنٹینیوس. تو میں مجبور تھا کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ جو کتاب جب پرنٹ ہوا اور جو میں بیان بدل کر کے بتا رہا ہوں, آپ سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب مکان بدلتا ہے آیت کی جگہ سے آیت, واللہ اعلم بما ينزل, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ نازل کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انسان کے ذہن میں کیسے وضاحت ہوگی, کون سی آیت آنی چاہیے, پھر اس کے بعد پھر کون سی آیت آنی چاہیے, پھر کون سی آیت آنی چاہیے, پھر کون سی آیت آنی ہے.
آنی چاہیے. تو وہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کرتا ہے. جب وہ آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا, جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. یہ بلیم یہ مجھ پہ یا اس آدمی پر ہمیشہ لگتا رہے گا جو ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہوگا. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, وہ کہتے ہیں اسے خود گھڑ لیا. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے, یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آیات کے مکان کی جگہ بدل کر آیات سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. قرآن نازل کرتا ہے وہی ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس, وہ تو ویسے ہی رہے گا, اس کو وہ ویسی کا ویسے. لیکن جب موضوع پہ کوئی بات ہوگی تو آیات اللہ تعالیٰ بدل کر اس آدمی کے ذہن میں لائے گا اور اس لوگوں تک پہنچائے گا جہاں تک اس کو اپنی بات کو پہنچانا ہے.